بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمہ آدھی مرتبہ حاضرین محترم سامعین، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، بندگی کے اظہار کے لیے ہمیں اپنی عبادت کی طرف متوجہ فرمایا، ہماری زبان کو ادائیگی کے لیے اور پیروں کو چلنے کے لیے طاقت عطا فرمائی، ہماری جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا شمار بھی نہیں لگا سکتے، اور ہمارے بدن پر جتنے بال ہیں اگر ہر بال کو زبان مل جائے اور وہ اس زبان سے شکر حمد ادا کرے تو شکر حمد ادا نہیں ہو سکتا۔ اس پرفتن دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان والا رکھا ہے یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، ہر طرف امتحان ہی امتحان ہے، اور اس تاریک ماحول اور اس مقدر فضا کے اندر اور کیا اللہ جو وارث انبیاء ہیں ان کی خانقاہیں، ان کی صحبت ہمارے لیے سکون اور چین کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سلسلہ نبوت مکمل ہوا، سلسلہ نبوت ختم ہوا، لیکن فیضان نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین یعنی صحابہ سے فیض حاصل کرنے والے لوگ، صحابہ سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، صحابہ کی صحبت حاصل کرنے والے افراد کو تابعین کہا جاتا ہے، اور پھر ان سے فیض حاصل کرنے والے لوگ قرون اولا یعنی اولیاء سابقون جنہیں تابع تابعین کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور انہی میں سے بڑے بڑے عظیم مرتبت نام ہم سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن میں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا سید شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی عظیم المرتبہ ہستیوں نے دنیا عالم کے اندر ایک نام حضرت سیدنا علی بن عثمان تابع بن بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا۔ آپ غزنی سے غزنی میں رہتے ہوئے، غزنی کے محلے کا نام تھا حجویر، اس محلے میں آپ قیام پذیر تھے، اسی لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ جب پیر و مرشد کے حکم پر آپ لاہور تشریف لانے کا آپ کو حکم ہوا تو آپ نے پیر و مرشد سے کہا کہ حضور میں لاہور جاؤں آپ کے حکم سے، لیکن وہاں تو پہلے ہی بڑی
عظیم مرتبہ ہستیاں موجود ہیں، اور ان میں بہت مشہور نام تھا حضرت میرا حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج بھی لاہور میں آپ کا مزار شریف موجود ہے، اور بے شمار سب خدا آپ کے مزار پر حاضر ہوتی ہے اور فیض پاتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جس طرح اپنی دنیا میں پھیل رہا ہے، اور دنیا کی کوشش سے لوگ ماہ سفر کی 18 تاریخ سے 18 تاریخ ہے 21 تاریخ تک وہاں آپ کے عرس میں آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور مختلف امتیاز ہیں آپ کے عرس کے۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو، اور آپ یہ نہیں کہ صرف آج کل جو انہوں نے اپنی شناخت بنائی ہے، لمبا جبہ پہن لینا اور بڑی رنگ برنگی دستار پہن لینا، خانقاہوں کے اندر مختلف دورے لگا لینا، لیکن یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، جن کے سلسلوں میں ہم بیٹھ ہیں، وہ صرف کپڑے والے پیر نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ صاحب قائمان علم تھے، بڑا علم فضل کے حامل تھے۔ اسی لیے ہم داتا بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں مشہور کتاب آپ کی کشف المحبوب ہے۔ اب وہ اردو زبان میں بھی چھپ گئی ہے، اگر ہم آہستہ آہستہ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں صرف روحانیت بھی، کیونکہ اجرام کے واقعات کی نکل کے اس میں مسائل بھی کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت داتا کی اہمیت فرمانے لگے اپنے مرشد حضرت سیدنا ابو القاسم سے کہ انہوں وہاں تو پہلے ہی بڑی قداوت شخصیات موجود ہیں، اچھا اپنی لاہور میں بے شمار والی اللہ کے مزارات ہیں، لیکن ہم لوگ تو صرف اپنی تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جب بھی اپنے شہر سے باہر نکلو کسی اور شہر جانے کے لیے، تو جانے سے پہلے معلوم کر لو کہ اس شہر میں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، اس مزار پر جانے کی نیت کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سفر میں برکت دے گا، اور چونکہ اللہ والے سے ملنے کی نیت کی ہے تو یہ تمہارا سفر سنت بھی بن جائے گا، نبیوں کی سنت بن جائے گا۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے، اور اپنی بے شمار والی اپنا داتا صاحب کے مزار پہ آتے ہیں، خالد صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ کے مثال کو۔ تو شیخ طریقت نے کہا کہ وہاں لاہور جاؤ، لاہور شہر جو ہے یہ کتب الاولیاء لکھا گیا ہے اس کتاب کے اندر، کتب الاولیاء یہ وہ جگہ ہے۔ تو آپ نے کہا وہاں پر پہلے بڑی قداوت شخصیات ہیں، آپ نے کہا یہ روشن نے کہا جاؤ تو صحیح۔ جب آپ گئے تو شہر سے باہر گئی، رات کو قیام کیا، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے۔ جو وہاں کے خطوط تھے حضرت میرا حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنازہ ان کا تھا۔ تو بات سمجھ آ گیا آپ کی کہ پیر مرشد نے مجھے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہاں تشریف لے گئے تو یہ
کے بعد صرف یہ میں ظاہر ہوتا ہے کتابوں پر علم، جس کے بعد صرف کتابوں کا علم ہوتا ہے اور اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوتی، تو وہ تو جو آدمی آتا ہے اس کو ویسے ہی مسئلہ جتنا پڑا ہوتا ہے بتا دیتا ہے. لیکن اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنی تبلیغ کے لیے سامنے والوں کا رنگ طبیعت دیکھتے ہیں، ان کی سمجھ دیکھتے ہیں کہ یہ دین کی طرف کس طرح آئے گا. اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، تو جب اگر غذا بیٹے کے مطابق ہو تو اثر کرتی ہے، اور جب اثر کرتی ہے تسبیح پہنچتی ہے، اور اگر بیٹے کے خلاف ہو تو پھر اصلی گھی دکھاؤ تو موشن لگ جاتے ہیں. تو آئندہ جو ہے یہ میٹے کے مطابق رنگ طبیعت کے مطابق انہوں نے انداز تبلیغ کو اپنایا. حضور داتا نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے تو ایک ضعیفہ ہے جسے آپ کہتے ہیں بڑھیا، ایک ضعیفہ عورت سر پر مٹکے میں دودھ دے کے جا رہی تھی. آپ نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے آپ کی مٹکے میں؟ انہوں نے کہا دودھ ہے. آپ نے کہا یہ دودھ ہمیں دے دو. کہنا کہ نہیں بابا میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتی. یہاں ہمارے علاقے میں ہندو مشہور ہے رائے راجو، اگر یہ دودھ اس کا ہم نہ دیں تو وہ اپنے منتر سے ایسا کر دیتا ہے کہ ہمارے پھر جانور دودھ نہیں دیتے، خون نکلتا ہے پھر تھنوں میں سے. تو مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں ان کو دودھ دینا پڑتا ہے. آپ نے کہا آج یہ دودھ ہمیں دے دو پھر تمہارے جانور اور زیادہ دودھ دیں گے. آپ کے کہنے کا ایسا اثر ہوا پٹکا لے کے آپ کے پاس آ گئی. جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے تھوڑا سا دودھ میں سے پیا، باقی آپ نے دریا میں بہا دیا. اب بعض لوگوں کو قیاس ہے کہ جانوروں نے وہ دریا کا دودھ پیا، بعد میں تو خیال ہے کہ نہیں آپ نے فرما دیا کہ یہ کافی ہے. اس کے بعد جو وہ اپنے گھر آئی تو اس کے جانوروں نے اور دنوں سے دگنا دودھ دیا. پہلے تو یہ تھا کہ یہ گمان کا، یہ قیاس کا، یہ یقین تھا کہ اگر رائے راجو کے پاس دودھ نہ پہنچا تو پھر اس کی بد دعا سے ہمارے جانور جو ہیں پھر دودھ نہیں دیں گے. اب یہ بات مشہور ہوئی تو سب نے اس ہندو کو دودھ دینا بند کر دیا، دھاکہ صاحب کی دربار میں دودھ آنے لگے. اور وہ دودھ کا نظرہ آج تک جاری ہے، اور آج بھی آپ کے اس پر دودھ کی سبیل کا وہاں پر اہتمام ہوتا ہے. اور عام دکانوں سے دودھ پیو تو اس کی کچھ اور لذت ہوتی ہے، اور اس سبیل کا دودھ اگر آپ آدھا گلاس میں پی رہے ہیں جو بھی آپ کو میسر آ جائے تو اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. آج بھی کوئی لذت قائم ہے. جو لوگ لاہور گئے ہیں اور اس کے موقع پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے تو وہاں پر ان کو پتا ہوگا. تو اب وہ ہندو راجا جو تھا وہ سادھو جو تھا بڑا گھبرایا. یہ لوگ بھی اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ ان کے یقین کے مطابق انہیں کمال عطا کر دیتا ہے. لیکن محنت اور ریاضت، لیکن ان کی ریاضت صرف دنیا کی دکھانے کی حد تک ہوتی ہے. لیکن اہل اللہ کو جو اللہ کمال کا فرماتا ہے وہ نبی کے معجزے کا پرتو ہوتے ہیں، وہ نبی کے معجزے کا عکس ہوتے ہیں. ایسے انہوں نے بھی اگر ریاضت کی ہے تو بڑے بڑے مشہور ہندو گزرے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت محبوب اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت شدید بخار ہو گیا ایک مرتبہ، اور بخار اوپر نہیں رہا تھا کیونکہ یہ اللہ والے کہنا کہ اللہ کی رضا سے راضی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے جان اللہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام نے سکھایا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس نمرودیات کے وقت ابن دین آئے، کہا مجھ مددگاری جو اللہ جانتا ہے، جو اس کی رضا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے پاس چھری کے وقت فرشتے آئے. ان سب نے یہ کہا کہ جو مجھے جانے والا ہے. تو
محبوب الہی خواجہ نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بخار چڑھ گیا آپ کو نہیں کر رہا، اب مرید بڑا پریشان، اگر میرے دل کو کچھ ہو گیا تو میں تو کہیں کر ہی رہوں گا، ان کو دیکھ کر مجھے چین ملتا ہے، ان کو دیکھ کر مجھے قرار ملتا ہے. وہ اتنے درد اپنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پیروں کو ہاتھ لگا کے اندر آپ کا بخار نہیں کر رہا، مجھ سے آپ کو کمزوری دیکھی جا رہی. برابر والی بستی میں ہندو ہے سادھو، سنتے ہی کہ اگر وہ دم کرتے تو بخار اتر جاتا ہے. آپ مسکرائے. وہ نظام الدین جس کے مرید بڑے بڑے اولیاء ہوں، ان سے کوئی یہ کہتا ہے آپ ہندو کے پاس بڑے دم کرا، لیکن نفس کو کچھ کہتا ہے نا پھر، لیکن یہ ہمیشہ نفس کو مارنے والے ہوتے ہیں، یہ نفس کو مارنے والے ہوتے ہیں. آپ نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس سے دم کرائیں تاکہ آپ کا بخار اتر جائے. آپ چلو جیسے انہوں نے تذکرہ کیا تھا وہ سادھو کا، آپ نے ویسے ہی آنکھیں بند کی اور اس سادھو کے اندر آپ نے جھانکنا شروع کر دیا. جب اس کے قریب پہنچے تو آپ مسلسل مکمل اس کا جائزہ لے چکے تھے. اس نے دم کیا، آپ کا بخار اتر گیا. آپ نے کہا یہ کمال تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا یہ کمال مجھے ایسے حاصل ہوا کہ جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کی ضد کرتا ہوں، وہ نہیں کرتا. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پیو، میں گرم پانی پی لیتا ہوں. نفس کہتا ہے ٹھنڈی ہوا کھاؤ، میں دھوپ میں بیٹھ جاتا ہوں. نفس کہتا ہے جلیبی کھاؤ، میں نیند کھا لیتا ہوں. وہ اس قسم کی باتیں گنا رہا تھا. آپ نے فوراً کہا میں تم پر اسلام پیش کرتا ہوں، میں تم پر اسلام پیش کرتا ہوں. اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت. اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں. اب وہی تو تھکا گیا تھا جب آپ نے کہا میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو گستاخی کر رہے ہیں. اس تک جگہ پڑ لیا. پھر مرید نے کہا کہ حضرت میں تو ڈر گیا تھا، آپ نے اس سے کیسے کہا کہ میں تم پہ اسلام پیش کرتا ہوں؟ آپ نے کہا میں نے اس کے اندر جھانک لیا تھا، واقعی وہ نفس کے خلاف کرنے کا عادی تھا. تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں اسلام پیش کروں گا اس کا نفس اسے منع کرے گا اور یہ ضد میں کرنے کا عادی ہے، لہٰذا یہ ضد میں قبول کر لے گا. تو تم تو مجھے میرا بخار اتارنے کے لیے آ رہے تھے، میں اس کا بخار اتارنے کے لیے آ رہا تھا. اس نے دم کیا تو بظاہر میرا بخار اتر گیا، حقیقت میں نے دم کھولے تو اس کی دنیا و آخرت کا بخار اتر گیا اور میں نے اسے جہنم سے جنتی بنا دیا. تو یہ اولیاء تو حضرت داتا علی حقیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ تو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. ہاں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آپ بتا سکتے ایسا جو لاکھوں لوگ وہاں سے لنگر کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، بڑے مجاہدے کیے ہیں، تھوڑا نفس کو مارا ہے. ایک جگہ آپ گئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے، چاند کا لباس پہنے ہوگا آپ نے، وہاں اور کوئی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کا ماتھا پڑھایا، پاس سے روٹی آپ کی طرف پھینکی، آپ نے نفس کو جھانکا، ہاں ابھی تیرا نفس موٹا ہے، برداشت کرتے ہیں. انہوں نے خربوزے کھائے، خربوزے کے چھلکے آپ کی طرف پھینکے، پھر دیکھا کہ نفس موٹا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ اپنے نفس کو اس طرح مارتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دودھ ہمیں دے جاؤ. تمہارے جانوروں کو پوری بستی کے لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ پہلے زیادہ ہو گیا. اب وہ سادھو آپ کے پاس آیا، کہنے کا سرکار دودھ تو آپ نے بند کر دیا ہمارا، کوئی اور کمال بھی دکھائیں. آپ نے کہا نہیں اب تم اپنا کمال دکھاؤ. اس نے کمال دکھایا، اس نے آنکھیں بند کی اور زور سے سانس لی اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. جب ہوا میں اڑنا شروع کر دیا آپ نے کہا اچھا، آپ نے اپنی سامنے کھڑام پڑی ہوئی لکڑی کی، یہ واقعہ خواجہ صاحب سے منسوب ہے، لیکن یہ آپ کے
چڑھاؤ کو نگاہ ڈالی اور کہا اس کو نیچے لے گیا. وہ کڑک پر گئی, اس کے سر کو ٹوٹتی ہوئی اسے نیچے لے گیا, اور جب نیچے لے کے آئی وہ قدموں میں گر گیا اور کہا حضور مجھے مسلمان کر دیا. تو یہ ہے ان کا انداز تبلیغ. نہ چیخنا پڑا نہ چلانا پڑا, بس رنگ طبیعت دیکھا اور اس کے مطابق دانا ڈال دیا, انہوں نے کھا لیا اور ختم کر لیا. اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر وہ راجا رائے راج ہندو نہیں رہا بلکہ ولی کامل بن گئے اور شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے. تو یہ ماہ سفر کی 18 تاریخ جو ہے, اس سے لے کے 21 تاریخ تک پوری دنیا عالم میں گنج بخش پہلے عالم نظر ملوکتا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس منایا جاتا ہے. اور اسی تاریخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی آج چند باتیں آپ کی بارگاہ میں ہم نے حقیقت کی طور پہ پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ اللہ کی قربت ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو ہماری نسلوں میں قیامت تک قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.